ناول تم سے تم تک، تحریر کائنات اعجاز۔ اسے کہو کہ بہت نامراد شے ہے جنوں، اسے کہو کہ بہت نامراد شے ہے جنوں، اسے کہو کہ مجھے ہے بہت جنوں اس کا۔ سرخ رنگ کی فراک جو اس کے قدموں کو چھو رہی تھی، ساتھ کالے رنگ کا ٹائٹس پہنے، اپنی خوبصورت نگاہوں کو یہاں وہاں کسی کی تلاش میں گھماتے وہ ساتھ سیڑھیاں بھی اتر رہی تھی۔ کالے رنگ کا دوپٹہ جو شان بے نیازی سے گلے میں لٹک رہا تھا، اس کا ایک سرا پاؤں کے نیچے آیا تو وہ اس کو اٹھا کر جیسے ہی آگے چلی، سامنے سے آتے انسان سے ٹکرا گئی۔ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی، کدھر تھے؟ پاکیزہ نے سامنے کھڑے شخص سے چہکتے ہوئے پوچھا۔ چہرہ جو کچھ لمحے پہلے اداس تھا، اب اس کی موجودگی سے دھمک رہا تھا۔ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ ایک نظر اپنے دل میں جھانک لیا ہوتا، میں ادھر ہی تو تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے آگے کو جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی اس حرکت پر پاکیزہ کے دل میں ایک بیٹ مس کی۔ تم بہت ہی برے اور انتہائی بدتمیز قسم کے انسان ہو۔ پاکیزہ نے خود کو سنبھال کر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بدتمیزی تو آج تک کبھی نہیں کی، ویسے آج خواہش ہو رہی ہے تھوڑی سی بدتمیزی کرنے کی۔ اس نے پاکیزہ کے لبوں کو فوکس میں رکھتے ہوئے اور ایک ہاتھ سے اس کے کان کی بالی کو چھوتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں اور باتوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے پاکیزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ پاکیزہ نے اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ پارس، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا پیار، اگر تم اجازت دو تو۔ پارس نے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے مزید شوخ لہجے میں آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ پارس کی اس بے باکی پر پاکیزہ کی جان پر بن آئی۔ تم غائب ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ پاکیزہ نے شروع کے الفاظ لڑکھڑاتے اور آخری الفاظ مضبوط لہجے میں کہے اور اپنے قدم اوپر کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا سوری، آپ جو بھی کہو گی سر آنکھوں پر، اس نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ کان پکڑ کر سوری بولو، پاکیزہ نے شرارت سے کہا۔ ٹھیک ہے، پارس نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کے کان پکڑ لیے اور شرارت سے بولا، سوری۔ پارس کی اس حرکت پر پاکیزہ نے اسے گھوری سے نوازا، جبکہ پارس نے اس کے سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کندھے اچکا دیے، جیسا کہ کہہ رہا ہو، تم میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے کیا؟ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ایک شرط پر معاف کروں گی، میرے ساتھ پولر جاؤ گے تو؟ پارس نے پاکیزہ کا کان چھوڑ کر ناسمجھی سے پاکیزہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے پولر جانا ہے؟ وہ ایکچولی مجھے اپنے بال کٹ کروانے ہیں، پاکیزہ نے پرجوش لہجے میں کہا، جبکہ پارس کا دماغ اس کی بات پر بھگ سے اڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پہلے جو پارس کی آنکھوں میں شرارت تھی، اب اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ مجھے آپی نے بولا تھا مجھ پر اچھے لگیں گے، اس وجہ سے۔ پاکیزہ نے پارس کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتے الفاظ میں اپنی بات مکمل کی۔ کون سی آپی نے؟ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم کسی کے کہنے پر بال کٹوا دو گی؟ وہ غصے سے اپنی نیلی آنکھیں سبز آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس نے پاکیزہ کے گولڈن بال جو اس کی کمر تک آتے تھے ان کو سہلایا۔ پارس کے اتنے شدید ری ایکشن پر وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے پارس کو دیکھنے لگی۔ پاکیزہ، میں سیریس ہوں، اگر تم نے کٹوائے تو میں تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ پارس نے پاکیزہ کو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کٹواؤں گی، پاکیزہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے یہ بہت خوبصورت ہیں، مجھے بہت پسند ہیں۔ اس دفعہ پارس نے محبت سے پر لہجے میں پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ شخص بالکل سمجھ میں نہیں آتا میرے۔ پارس کے اچانک سے موڈ بدلنے پر وہ سوچ کر رہ گئی۔
جیسا بھی ہے میرا ہے۔ اس سوچ نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ پاکیزہ نے آگے بڑھ کر پارس کے کان پکڑ لیے اور معصومیت سے بولی، سوری۔ پاکیزہ کی اس حرکت پر پارس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس کے گال پر ڈمپل نمودار ہوا۔ پاکیزہ کو اپنا دل اس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا اور پاکیزہ کا ہاتھ اس کے کانوں سے چہرے پر آ گیا۔ پاکیزہ کے ایسا کرنے پر پارس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ پاکیزہ ایک دم ہوش میں آئی اور اپنی اس بے خودی پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی اور دوسری طرف نگاہیں کر گئی۔ کوئی بات نہیں، جب دل کرے چھو سکتی ہو۔ پارس نے آگے ہو کر پاکیزہ کے کان میں سرگوشی کی۔ پارس کی بات سن کر پاکیزہ کا دل ایک علیحدہ ہی ساز پر دھڑکنے لگا اور اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ پارس کو ایک دم سے اپنے ہاتھ پر شدید قسم کی جلن ہوئی جس نے اس کو یادوں کی دنیا سے حقیقت میں لا پٹخا۔ وہ لگاتار اسموکنگ کرتے اس ظالم کو سوچ رہا تھا۔ اس کی یادوں میں وہ اس قدر آگے نکل آیا تھا کہ ہاتھ میں موجود سگریٹ کو بھی فراموش کر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کو جھٹکا اور سگریٹ کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ کمرے میں ہر طرف مسلسل کی جانے والی اسموکنگ کا دھواں تھا۔ کمرے میں اتنے دھوئیں کی وجہ سے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اس سب سے بے نیاز تھا کیونکہ یہ گھٹن اس کے سامنے کچھ نہیں تھی جو اس وقت اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ کیوں 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 کیا ایسا میرے ساتھ پاکیزہ، کیوں؟ دل میں بڑھتی ہوئی درد کی شدت سے وہ چیخ پڑا اور کمرہ جو خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پاکیزہ، تم میری ساری ویرانیوں کی وجہ ہو۔ تمہیں بھی اس آگ میں جھلس کر تڑپنا ہوگا جس میں میں جل رہا ہوں۔ اس قدر چیخ کر اور کمرہ تہس نہس کر کے بھی اس کے دل کی اذیت میں ذرا سا فرق نہیں آیا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے اس کے سامنے موجود دیوار کے شیشے پر دے مارا۔ دیوار چکنا چور ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ بہت جلد آ رہا ہوں میں پاکیزہ حسن، پارس نے اپنے منہ میں بڑبڑایا۔ تیرا سلوک مجھے روز زخم تازہ دے، تیرا سلوک مجھے روز زخم تازہ دے، کسی کو پہلی محبت میں مات ہو جیسے۔ انایا جو اپنے دھیان حال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگی تھی، کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے، میرا سر پھاڑ کر رکھ دیا۔ انایا جو پاکیزہ سے ملنے جا رہی تھی اس زوردار تصادم سے تلملا کر رہ گئی۔ بغیر اوپر دیکھے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے جو منہ میں آیا بول گئی۔ وہ جو پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا، سامنے اس آفت کو دیکھ کر اس کا دماغ ہی گم گیا۔ زبان سنبھال کر بات کیا کرو، اور کدھر سے تمہارا سر پھٹا ہے دکھاؤ۔ زاویار نے اس کا سر ادھر ادھر گھما کر دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، تم تو ہو ہی اندھے، تمہیں کہاں نظر آنا ہے؟ میرے سر کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں گی، تم چلتی پھرتی دیوار ہو۔ انایا کی پہلے تو زاویار کی آواز سن کر سیٹی گم ہوئی، لیکن خود کو جلدی سے کمپوز کر کے بولی، بھاڑ میں جاؤ تم، اور مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو، تم سے بڑا ہوں۔ زاویار نے ماتھے پر بل چڑھاتے ہوئے کہا، ہاں تو تم بھی پیار سے بات کیا کرو، تم سے چھوٹی ہوں۔ انایا نے شرارت سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی شرارت دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا، مزید کچھ کہے بغیر۔ بڑا آیا تمیز سے بات کروانے والا، بندر نہ ہو تو شوخا، منہ میں بڑبڑا کر وہ اندر بڑھ گئی۔ انایا نے اپنے قدم ہال میں رکھ کر اپنی خوبصورت گہری کالی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھا۔ ہال میں بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ارے بیٹی، انایا آئی ہے، ادھر آؤ، دروازے کے پاس ہی کیوں رک گئی ہو؟ ملیحہ بیگم جو ملازمہ کو رات کے کھانے کا مینیو بتا کر باہر ہی نکلی تھی، سامنے انایا کو دیکھ کر بولی۔ انایا کے کان میں ملیحہ بیگم کی آواز کے الفاظ گونجے تو مسکراتے ہوئے اپنے قدم ان کی طرف بڑھا دیے، لیکن قسم سے آپ بہت خوبصورت ہو۔ انایا نے شرارت سے جواب دیتے ملیحہ بیگم کے گلے لگ گئیں۔ سدھر جاؤ بیٹا، ورنہ کسی دن مجھ سے بہت مار پڑے گی، ملیحہ بیگم نے انایا کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ اف، مارے نہ آنٹی اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے، میں تو کب سے ترس رہی ایسی مار کھانے کے لیے۔ انایا نے ملیحہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر مزید شوخ لہجے میں کہا۔ ملیحہ بیگم واقعی میں بہت خوبصورت تھیں، اوپر سے آج انہوں نے حسن صاحب کی فرمائش پر سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا جو ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ذرا سی بھی؟ ملیحہ بیگم نے انایا کا کان کھینچتے ہوئے کہا۔ اف میری شہزادی آنٹی، جو سچ ہے وہی بولوں گی نا، انایا نے مسکرا کر ان کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔
ملیحہ بیگم صرف مسکرا کر رہ گئیں۔ پیاری آنٹی، میری جانیں بہار کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ عنایا نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ بیٹا میں بہت تنگ اس لڑکی سے، پتہ نہیں کون سا خزانہ اس کے کمرے میں ہے جو باہر ہی نہیں نکلتی۔ عنایا کا حوالہ سمجھ کر ملیحہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ او میری آنٹی، بالکل پریشان نہ ہوں، میں ابھی جا کر اس کے کان کھینچتی ہوں۔ عنایا نے ملیحہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے پیار سے کہا۔ خوش رہو بیٹا، انہوں نے دل سے دعا دی۔ عنایا سیکنڈ فلور کی طرف بڑھ گئی جہاں پاکیزہ کا کمرہ تھا، جبکہ ملیحہ کچن میں چائے اور دیگر اشیاء کا انتظام کروانے لگی۔ عنایا جیسے ہی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی کالے رنگ کا لباس پہنے جانے باہر کس چیز کی تلاش میں تھی۔ عنایا نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر پیچھے سے پاکیزہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے یاد کر رہی ہو؟ دیکھو میں آ گئی۔ عنایا نے چہکتے ہوئے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا، مگر پاکیزہ نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا تو اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف گھمایا، لیکن پاکیزہ کے گالوں پہ بہتے ہوئے آنسو، آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر عنایا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ہوں نا، کیوں رو رہی ہو ایسے؟ عنایا نے پاکیزہ کو واپس اپنی باہوں میں بھرتے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ لمحے پہلے جس کے چہرے پر زمانے بھر کی رونق اور شرارت تھی، اپنی جان سے زیادہ عزیز دوست کے یہ حالت دیکھ کر پل میں غائب ہوئی تھی اور جان پہ بنائی تھی۔ بہت یاد آ رہا ہے وہ، یہاں بہت تکلیف اٹھ رہی ہے، ایسا لگتا ہے میں سانس نہیں لے پا رہی، عجیب گھٹن اور اذیت سی اٹھ رہی ہے۔ پاکیزہ نے لرزتی اور بھیگی ہوئی آواز میں دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم بھول کیوں نہیں جاتی اس کو؟ عنایا نے بے بسی سے کہا۔ پاکیزہ نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس قدر زخمی اور شکایتی نظریں دیکھ کر عنایا کے دل میں تکلیف سی اٹھی، وہ اس سے نظریں چرا گئی۔ عنایا، تمہیں پتہ ہے میں نے ہر اس چیز کو خود سے دور کر دیا ہے جو اس کو مجھ میں پسند تھی۔ یہ دیکھو، میں نے یہ کٹوا دیے۔ پاکیزہ نے اپنے بالوں کو چھو کر نرم لہجے میں کہا، جو اب مختلف لیئرز میں کٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھو، میں اب بالیاں نہیں پہنتی۔ اس نے اپنے کان کی لو کو چھو کر اذیت سے کہا، جہاں اب کوئی بھی بالی موجود نہیں تھی۔ ہماری محبت کی نشانی بھی اتار دی میں نے۔ پاکیزہ نے اپنے ہاتھ کی کلائی کو چھو کر قرب سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا، جہاں اب وہ بریسلٹ موجود نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہے اس وقت جو اسے بہت پسند تھا، پھر بھی مجھے وہ بھولتا نہیں عنایا۔ پاکیزہ نے انتہائی بے بسی، اذیت، تکلیف اور دکھ سے سسکتے ہوئے کہا۔ عنایا کا دل درد سے پھٹنے لگا تو اس نے پاکیزہ کو آگے بڑھ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس میں مزید سننے کی سکت نہیں تھی۔ چپ ہو جاؤ پلیز، عنایا نے نم لہجے میں پاکیزہ سے کہا۔ عنایا، بتاؤ نا، کیوں نہیں بھولتا وہ؟ پاکیزہ نے روتے ہوئے پھر سے سوال دہرایا۔ اس سے پہلے عنایا کچھ بولتی، پاکیزہ نے اس کا حصار توڑ دیا اور کہا، میں بتاتی ہوں تمہیں بھی کیسے پتہ ہوگا؟ یہ یہاں، پاکیزہ نے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا، یہاں بہت جلن ہوتی ہے، تم جانتی ہو کیوں؟ پاکیزہ نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس سے پہلے عنایا کچھ بولتی خود ہی بول پڑی، کیونکہ یہ پیشانی آج بھی یہاں سے بہت جلتی ہے۔ یہ یہاں، اس نے اپنا لمس چھوڑا تھا، آج بھی اس کا احساس ویسا ہی ہے۔ پاکیزہ نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عنایا کی آنکھیں روانی سے بہنے لگیں، اس نے آگے بڑھ کر شدت سے پاکیزہ کو اپنی باہوں میں سمو لیا۔ پاکیزہ، بس کر دو یار، چھوڑنا چاہے بھی نہ چھوڑ پائے، کچھ ایسا کر آیا ہوں۔ چھوڑنا چاہے بھی نہ چھوڑ پائے، کچھ ایسا کر آیا ہوں، اس کی پیشانی پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑ آیا ہوں۔ عنایا، کیوں دھوکہ دیا اس نے مجھے، کیوں؟ اب کی دفعہ پاکیزہ نے چیختے ہوئے پوچھا تھا۔ پاکیزہ کو اس کا سنبھالنا مشکل ہونے لگا تھا، وہ خود بے بسی سے رو دی۔ تم جانتی ہو، جب اس کی بے وفائی یاد آتی ہے، مجھے لگتا ہے آس پاس سے ساری ہوا ختم ہو گئی ہو، گھٹن ہونے لگتی ہے مجھے، ہر چیز سے نفرت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے وجود سے بھی۔ میرا دل اس قدر شدت سے جلتا ہے جیسے کوئی دہکتے ہوئے کولوں پر ننگے پاؤں چل رہا ہو، راستہ ختم ہی نہ ہو۔ پاکیزہ نے بے بسی سے پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ عنایا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، اس کے سر پر لب رکھ دیے۔ خبردار، جو اب تم نے ایک بات بھی کی
چپ، بس چپ، ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے عنایا نے کہا۔ دل میں میرے آگ تو ایسی لگا گیا، دل میں میرے تو آگ ایسی لگا گیا، میرے اشکوں کو بھی رونا آ گیا۔ پارس کے ہاتھ سے خون مسلسل بہہ رہا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ جتنی آگ اس کے دل میں لگی تھی، یہ تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اسد جو کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا، چیزیں ٹوٹنے کی آواز سن کر اس نے پارس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی، جو مسلسل کی جانے والی اسموکنگ کے دھوئیں کی وجہ سے تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر پارس کے ہاتھ پر پڑی، اس کے دل میں درد سا اٹھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ جلدی اٹھو، خون بہت بہہ گیا ہے، اسد نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوا، زندہ ہوں میں، اتنی جلدی نہیں مرنے لگا، مجھے تو موت بھی میسر نہیں، پارس نے اسد کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پارس کی اس بکواس اور بے حسی پر اسد کا دل کیا اسے تھپڑ جڑ دے، مگر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور خود سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کے ہاتھ کو پٹی کرنے لگا، ساتھ اس کا معائنہ کرنے لگا۔ براؤن کلر کے بال جو ماتھے پر بکھرے تھے، نیلی آنکھوں میں سرد مہری اور اذیت رقم تھی، سرخ سفید رنگت، مغرور کھڑی ناک، ہونٹ جو سگریٹ کثرت سے پینے کی وجہ سے کالے اور سرخ دونوں رنگت ظاہر کر رہے تھے۔ 6 فٹ 4 انچ ہائٹ کا یہ مالک بالکل شہزادوں جیسا حسن رکھتا تھا۔ میرے بس میں ہو تو میں تمہاری ساری تکلیفیں لے لوں اور تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دوں، مگر اسد نے پارس کو پٹی کرتے ہوئے دل میں سوچا، پاکیزہ اوپر دیکھو میری طرف۔ عنایا نے پاکیزہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے کہا، تم آج کے بعد اپنی ان آنکھوں کو رو کر تکلیف نہیں دو گی، تمہیں ایسے دیکھ کر دل میں چبھن سی اٹھتی ہے۔ عنایا نے پاکیزہ کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں نہیں رونا چاہتی، خدا گواہ ہے، لیکن جب اذیت حد سے بڑھتی ہے تو آنکھوں کے راستے آنسوں کی شکل میں نکل آتی ہیں۔ پاکیزہ نے بے بسی سے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ عنایا نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا۔ عنایا پاکیزہ کو جانے بہار ایسے ہی تو نہیں کہتی تھی، سچ میں اس کی تکلیف دیکھ کر خود کے دل پر بناتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن خود کو سنبھالو میری جان، تم ایسے کرو گی تو تمہارے اپنوں کو بہت تکلیف ہوگی، کیا تم ان کی اذیت کی وجہ بننا چاہتی ہو؟ عنایا نے پاکیزہ کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ عنایا، وہ بھی تو میرا اپنا تھا، پاکیزہ نے بے بسی سے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ تھا اور ہم ہیں، کیا تم تھا کے لیے جو موجودہ ہیں ان کو دکھ پہنچاؤ گی؟ عنایا نے 4 لفظوں پر زور دے کر اپنی بات مکمل کی۔ کیا سچ میں اب بس وہ تھا بن کر رہ گیا ہے؟ پاکیزہ نے اپنے دل سے پوچھا۔ نہیں، وہ ابھی ہے، دل نے سرگوشی کی۔ پاکیزہ نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ یار تو قرب سے گزرے تو تجھے علم بھی ہو، یار تو قرب سے گزرے تو تجھے علم بھی ہو، کوئی بچھڑے تو بڑا درد ہوا کرتا ہے۔ ٹک ٹک ٹک، اس سے پہلے پاکیزہ جواب دیتی، دروازے کی دستک نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ آ جائیں، پاکیزہ نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جلدی سے جواب دیا۔ بی بی جی، آپ لوگوں کو کھانے پر بلا رہی ہیں، نسرین نے اندر داخل ہو کر جواب دیا۔ اوکے، تم جاؤ، ہم بس آ رہے ہیں، عنایا نے جواب دیا۔ چلو اٹھو پاکیزہ، تم مجھے جواب دینے کی بجائے عمل کر کے دکھاؤ، آؤ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، چلو اٹھو نیچے چلیں۔ عنایا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، میں شاور لے کر آتی ہوں، ایسے ماما دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی۔ پاکیزہ نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو تم شاور لو، میں تب تک تمہاری دلکش سی ماموں کو کمپنی دیتی ہوں۔ عنایا نے اس کے گالوں پر چٹکی بھرتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ مسکرا کر کبرڈ کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ واقعی کسی کو اپنی ذات کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ جبکہ عنایا کمرے سے باہر نکل آئی، اب اس کا موڈ کچھ آنٹی ساتھ مستی کرنے کا تھا۔ تم اندھی ہو کیا جو ہر وقت ٹکراتی رہتی ہو؟ آنکھیں گھر چھوڑ آتی ہو کیا؟ زاویار نے جھنجھلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ عنایا جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی چل رہی تھی، زاویار کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ ہاں، عنایا نے جب زاویار کی جھنجھلاتی آواز سنی تو اس نے بھی تپے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں بکواس کروا لو بس تم سے، بس تم اسی میں ماہر ہو۔ زاویار نے عنایا کے نزدیک ہو کر غصے سے بولا، تم تمیز سے بات کیا کرو۔ عنایا نے بھی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا منہ کبھی بند ہوتا ہے کیا؟ زاویار نے عنایا کا بازو زور سے پکڑتے ہوئے کہا،
جنگلی انسان، میرا بازو چھوڑو، اور زبان بولنے کے لیے ہی ہوتی ہے، بند رکھ کر زنگ لگوا لوں کیا؟ عنایا نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، تم بچپن سے پاگل تھی یا اب ہوئی ہو؟ زاویار نے بازو کو چھوڑ کر اس کی کمر سے پکڑتے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ زاویار کی اس حرکت پر عنایا سٹپٹا کر رہ گئی۔ میرا نہیں، تمہارا ضرور دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوڑو مجھے، عنایا نے زاویار کی گرفت پر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن زاویار کو ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو بس اس کی کالی گہری آنکھوں میں ڈوبتا رہ گیا تھا جس میں ہلکی سی سرخی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ روئی کیوں ہو تم؟ زاویار نے عنایا کی بات کو اگنور کر کے اس کی ٹھوڑی کو اپنے دوسرے ہاتھ سے اوپر کر کے نہایت فکر مندی سے پوچھا۔ زاویار کی اس قدر قربت اور فکر پر عنایا کے دل میں ایک بیٹ سی مس ہوئی۔ زاویار، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، عنایا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ زاویار ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اس نے عنایا کو اپنی گرفت سے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا اور اپنی بے خودی پر شرمندہ ہوا۔ پاگل نہ ہو تو، عنایا جو گرتے گرتے بچی سنبھل کر بولی تھی، مجھ سے دور رہا کرو ورنہ میں ایسی آگ ہوں جس میں تم جل جاؤ گی۔ زاویار نے عنایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شدت سے کہا، واٹ؟ عنایا اپنے سر، چہرے اور بازوؤں کو ہاتھ سے چھونے لگی۔ زاویار جو اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا تھا، اس کی یہ حرکت دیکھ کر آنکھوں میں حیرانی آسمائی اور اس کی بات سن کر شدید جھٹکا لگا۔ کدھر ہے؟ آگ لگی مجھے، دیکھو میرے جسم پہ کہیں نہیں ہے۔ ابھی تو تم پاس ہی تھے، عنایا نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ بڑا آیا، پاس آئی تو جل جاؤں گی کہنے والا، عنایا نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ زاویار کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے یا اس کا گلا دبا دے۔ کبھی آنا میری دسترس میں، بتا دوں گا کیسے جل جاؤ گی۔ زاویار عنایا کے کان میں سرگوشی کر کے آگے بڑھ گیا، جبکہ عنایا اس کا مفہوم سمجھ کر جی جان سے کانپ گئی۔ بدتمیز، گھٹیا انسان، عنایا بڑبڑاتی ملیحہ بیگم کی طرف بڑھ گئیں۔ عنایا جو حال میں ملیحہ کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بجا۔ اوہ، میں بس ابھی آئی، آپ رکیں، اور فون رکھ کر صوفے کی طرف بڑھ گئی جہاں ملیحہ بیگم کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اوکے پیاری آنٹی، اب اجازت دیں، باہر ڈرائیور آ گیا ہے، اب گھر جا رہی ہوں۔ عنایا نے آگے بڑھ کر ملیحہ کو بولا، کیوں بیٹا، ابھی کھانا لگواتی، کھا کر جانا، میں تم لوگوں کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ اور پاکیزہ کدھر ہے؟ ملیحہ نے پریشانی سے کہا۔ آنٹی پریشان نہ ہوں، پھر جب آؤں گی لازمی کھاؤں گی، اور پاکیزہ بس آ رہی ہے، وہ شاور لے رہی ہے۔ اوکے بیٹا، اگلی دفعہ ایسے نہیں جانے دوں گی، انہوں نے عنایا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پکا آنٹی۔ پھر عنایا باہر کو بڑھ گئی۔ ماما کھانا لگوا دیں، بہت بھوک لگی ہے، زاویار نے کپڑے بدل کر حال میں آ کر ملیحہ بیگم سے کہا۔ اوکے میری جان، بس 2 منٹ دو، ملیحہ نے زاویار کو کہہ کر نسرین کو کھانا لگانے کا بولا۔ ماما، یہ پاکیزہ اور پریحہ نہیں نظر آ رہی؟ زاویار نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کا پوچھا۔ بیٹا پاکیزہ تو شاور لے رہی ہے، ابھی آتی ہی ہوگی، اور پریحہ کے امتحان میں کوئی کمبائنڈ گروپ اسٹڈی کا پلان تھا، بس اسی سلسلے میں اپنے دوست کے گھر گئی ہے، کھانا کھا کر تم اسے لے آنا، ملیحہ نے محبت سے اپنے لاڈلے بیٹے کو جواب دیا۔ اوکے ماما، میں لے آؤں گا، زاویار نے احترام سے اپنی ماما کو جواب دیا۔ تمہارے پاپا پتہ نہیں کدھر رہ گئے ہیں آج، ملیحہ نے پریشانی سے کہا۔ کیوں ماما جانی، بابا کی یاد آ رہی ہے کیا؟ زاویار نے آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے کہا۔ شرم کرو، اب تم اپنی ماما سے مذاق کرو گے، ملیحہ نے زاویار کے گال پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا۔ زاویار ہلکا سا مسکرا دیا اور پھر بولا، وہ ماما، میں میٹنگ کے لیے لیٹ ہو گیا تھا، پاپا آفس میں تھے تو میں نے انہیں کہا کہ وہ اٹینڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ملیحہ نے پیار سے کہا۔ بی بی جی کھانا لگ گیا ہے، کھا لیں۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، ملیحہ نے نسرین کو کہا۔ چلو آ جاؤ بیٹا، کھانا کھاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کھانے کے لیے ڈائننگ کے ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ چلو اٹھو، اب فریش ہو جاؤ، اسد نے پارس کی پٹی مکمل کر کے کہا۔ میری کل کی پاکستان جانے کی فلائٹ بک کروا دو، پارس نے اسد کی بات کو اگنور کر کے سنجیدگی سے کہا۔ کیا سچ میں؟ اسد کے منہ سے خوشی سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ ہاں، مذاق کرنے کے لیے تو یہاں بیٹھا نہیں ہوں، کسی سے بہت حساب نکلتے ہیں، وہی بے باک کرنے جا رہا ہوں، پارس نے سرد مہری سے کہا۔ تم اسے کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ وہ یہاں بستی ہے، اسد جو خوش تھا اس کے واپس جانے پر۔ پارس کے ارادے جان کر اس نے آگے بڑھ کر پارس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے کہا۔ اسد کی بات پر پارس نے استہزائیہ قہقہ لگایا۔ بس دل میں نہیں، سانسوں میں بستی ہے وہ میری،
اس کی خوشبو میرے حواسوں پہ چھائی ہے، مجھ سے زیادہ مجھ میں موجود ہے وہ۔ پارس نے زندگی سے خالی کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ پھر تو اسے کیسے اذیت دے سکتا ہے؟ اسد نے پریشانی سے پارس کو کہا۔ اذیت تو میں دوں گا، جس آگ میں جل رہا ہوں اسے بھی جلنا ہوگا، جیسے میں تڑپ رہا ہوں اسے بھی تڑپنا ہوگا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اب مجھے محبت کے ساتھ ساتھ نفرت بھی ہے اس سے۔ پارس نے سلگتی ہوئی نظروں سے اسد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن نفرت اور محبت ایک ہی وقت میں دونوں کیسے موجود ہو سکتی ہیں کسی کے لیے؟ اسد نے پارس سے تعجب سے پوچھا۔ میرے دل میں موجود ہیں اس کے لیے، اور دونوں میں ہی شدت ہے، اور تم جانتے ہو جب کسی چیز میں شدت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سرخروئی یا بربادی۔ پارس نے سرد مہری سے کہا۔ پارس کے الفاظ سن کر اسد نے اپنے لب بھینچ لیے۔ I am coming back my love plus hate پاکیزہ حسن. I will be in front of you within 3 days. پارس نے خیال میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ After 2 days. پاکیزہ بہت تنگ آ گئی ہوں میں تم سے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، پتہ نہیں کیا ہے اس کمرے میں جو تم باہر ہی نہیں نکلتی۔ ملیحہ بیگم نے پاکیزہ کے کمرے میں داخل ہو کر پاکیزہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اچھا پیاری ماما، آ جاتی باہر۔ پاکیزہ جو کھڑکی کے پاس کھڑی جانے کی سوچ میں مگن تھی، ملیحہ کے کہنے پر مڑ کر ان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا باہر نکلا کرو، ایسے کمرے میں نہ رہا کرو۔ ملیحہ بیگم نے پاکیزہ کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے پیاری ماما، آپ کا کہا سر آنکھوں پر۔ پاکیزہ نے ملیحہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ چلو پھر جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہاری خالہ آ رہی ہے۔ ملیحہ نے پاکیزہ کو محبت سے کہا۔ او اچھا ماما، میں ابھی ہو جاتی ہوں، مجھے ابھی آپ کو کچھ دیر حق کرنا ہے۔ پاکیزہ نے اپنی ماما کے گالوں پر چٹا چٹ پیار کر کے ان کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ آخر ماں کی آغوش ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان جتنا بھی دکھی ہو سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ ملیحہ نے اپنی پیاری بیٹی کو حق کیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شہزادہ، ابھی آپ کی ماما کو کھانے کی خصوصی تیاری کروانی ہے، تمہاری خالہ سدرا اور پارس آج آ رہے ہیں، اور پارس تو واقعی کافی دنوں بعد آ رہا ہے۔ ملیحہ نے پیار سے پاکیزہ کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کو لگا ساتوں آسمان ایک ساتھ اس پر گر گئے ہوں اور سانس لینا مشکل ہو رہا ہو۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ پاکیزہ کی طرف سے خاموشی اور پھر اس کے جسم میں کپ کپاہٹ محسوس کر کے اس کا منہ سامنے لاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ماما کیوں آ رہے ہیں؟ پاکیزہ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا مطلب کیوں آ رہے ہیں؟ اور تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ پہلے تو پارس پارس کرتے نہیں تھکتی تھی، اب اس کے آنے پر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ملیحہ نے پاکیزہ کے گال پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے کہا۔ نہیں ماما، وہ بس اچانک پتہ چلا نا، بس اسی وجہ سے۔ پاکیزہ نے خود کو کمپوز کر کے کہا۔ چلو پھر جلدی سے باہر آ جاؤ فریش ہو کر۔ وہ خود باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ نے پاکیزہ کی آنکھوں میں گھبراہٹ دیکھی تھی، لیکن بات کو کریدا نہیں، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ پاکیزہ خود سے بتائیں۔ جب وہ چھپائیں گی تو انہیں بھی کریدنا صحیح نہیں لگا۔ ملیحہ کے جانے کے بعد پاکیزہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا وہ سچ میں آ رہا ہے؟ پاکیزہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے کہا۔ ہاں، وہ آ رہا ہے۔ دل نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ پاکیزہ کے گال دہکنے لگے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پارس، تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے اور اپنے وجود سے جس نے تمہیں چاہا۔ پاکیزہ کے ذہن میں پارس کو کہے گئے اپنے الفاظ گونجے۔ اس کی ہتھیلیاں گھبراہٹ سے نم ہونے لگی۔ پاکیزہ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانا چاہا اور خود کو سمجھانے لگی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، وہی کیا تھا جس کا وہ مستحق تھا۔ پاکیزہ نے گویا خود کو باور کروانا چاہا۔ دل نے ملامت کی کہ تم نے زیادتی کی تھی، وہ اس کا مستحق تو نہ تھا۔ پاکیزہ نے اپنے دل کو ڈپٹ دیا جو اس کے آنے کا سن کر ہی اسے بے وفائی کر رہا تھا۔ آپی، پریحا بھاگتی ہوئی آ کر پاکیزہ کے گلے لگ گئی۔ پاکیزہ جو پہلے ہی اندر چل رہی جنگ سے جھونج رہی تھی، پاکیزہ کے پکارنے پر ہوش میں آئی تھی۔ کیا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ پاکیزہ نے جھنجھلا کر پریحا سے پوچھا۔ آپی، پارس بھائی آ رہے ہیں، خالہ جانی ساتھ، بہت مزہ آئے گا، پریحا نے خوش ہو کر کہا۔ آپی، پارس بھائی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ بہت پیارے بھی ہیں اور خیال بھی بہت رکھتے ہیں۔ پریحا بس بھی کر دو، کیا ہو گیا ہے؟ اگر وہ آ بھی رہا ہے تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ پاکیزہ نے منہ بسور کر کہا، لیکن دل کی حالت ایسے تھی مانو ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ آپی، آپ بہت بری ہیں، پریحا نے ناراض لہجے میں کہا۔
ہاں تمہارے پارس بھائی اچھے ہیں نا، جاؤ انہی کے پاس چلی جاؤ، یہاں سے غائب ہو۔ پاکیزہ نے پریہ کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں تو جب وہ آئیں گے انہی کے پاس جاؤں گی۔ پریہ نے اپنا کان چھڑوا کر پاکیزہ کو زبان چڑھا کر کہتے ہوئے روم سے غائب ہو گئی۔ پریہ کے جانے کے بعد پاکیزہ کی نظر سامنے مرر پر پڑی اور کان میں پارس کے کہے ہوئے الفاظ گونجے، اگر تم نے اپنے کبھی بھی بال کٹوائے تو تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ پاکیزہ گھبراہٹ کے مارے جلدی سے اٹھ گئی اور اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا تاکہ اپنے ان بالوں کو چھپا سکے جو اب مختلف لیئرز میں کٹے تھے، لیکن اس کے دماغ میں کڑوی سچائی ابھری اور پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں درد سا اٹھنے لگا۔ باڑ میں جاؤ تم، فرق نہیں پڑتا اب تم کیا سوچتے ہو اور کیا کرتے ہو، پاکیزہ نے غصے اور بے بسی سے کہا، اور اس نے اپنے سر سے پر اوڑھا ہوا دوپٹہ بیڈ پر پھینک دیا۔